میری ذائع پیدائش اور میری سیاسی و سماجی کارکردگی کے آغاز کی سرزمین مودھا میں مودھا کے باشندوں کی جانب سے MIM کے تمام تر فتح یاب اور فتح یابی سے قریب پہنچنے والے لیڈر جناب بھائی فتح یاب لیڈر ہونے والے میں عزیزی سرور بابو، بھائی غلام سرور صاحب 22 MLA، سرور بابو کوچا دھامن MLA، بھائی جناب مرشد عالم صاحب جو جوکی کے قداور MLA ہیں اور 5ویں بار MLA بننے کا ریکارڈ قائم کرنے والے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اپنے ان جمع مرد ساتھیوں کا جن لوگوں نے شکست کے بعد بھی حوصلہ نہیں کھویا، بھائی جناب غلام حسین صاحب جو 80,000 سے زیادہ ووٹ لیا ہے، بھائی جناب منظور عالم صاحب جو تقریباً 10-15 دن کے درمیان میں انہوں نے 53,000 ووٹ لے کر ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اور عزیزی ایڈوکیٹ شمس آغاز صاحب جنہوں نے اپنی پوری جمع مردی سے کام کیا، لیکن گٹھ بندھن کی پوری سازش چونکہ سیمانچل میں تھی اس کا وہ شکار ہو گئے، لیکن تقریباً 53,000 ووٹ لا کر MIM کے جھنڈے کو بلند کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہم اس موقع سے احسان فراموشی نہیں کر سکتے کہ کوچا دھامن کی سرزمین میں MIM کو توانائی بخشنے میں 2020 میں بھی بھائی جناب اظہار اسفی صاحب نے MIM کی خدمت کی، اور پھر بیچ میں ہم سب کی جدائی ہو گئی تھی، لیکن اللہ شاہد ہے، وہ بھی گواہ ہے اور میں بھی گواہ ہوں کہ میرے ہاں پارٹی سے جو لوگ بھی چلے گئے، لیکن اگر کسی سے میرا رشتہ بحال اور برقرار رہا تو اظہار اسفی صاحب سے رہا۔ کس بنیاد پر؟ ان سے ملاقاتوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسی کام کو کیا جس کام کی تمنا اس علاقے کے لوگ کرتے تھے، کہ انہوں نے پورے 5 سال میں پارٹی سہون کسی کے سکھانے پر غلطی سے انسان سے غلطی ہوگی وہ قدم اٹھا لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم کوچا دھامن کی سرزمین میں اس نے دلالی کو پنپنے نہیں دیا، یہ ان کا بڑا کام تھا۔ اور آج بھی جب انہوں نے دیکھا کہ میری ناراضگی سے دلالی یہاں پر قائم ہو سکتی ہے تو اپنی شہادت پیش کر کے اس نے MIM کا جھنڈا کو بلند کرنے کا کام کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے شروع کے دنوں کے ساتھی بھائی جناب ہارون صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور مبارک صاحب بھی موجود ہیں، ہم بھول رہے ہیں اتفاق سے ان کو وقت پر ہم لوگ خبر نہیں کر سکے، بھائی انصار صاحب نہیں آ سکے۔ میں ان محسنوں کا، یہاں تو کوچا دھامن کے سارے لوگ ہیں ہی، میں بڑا شکر گزار ہوں لوگوں کہ میں سب سے پہلے کن کا شکریہ ادا کروں۔ یہ مودھا کی سرزمین جہاں میں پلا بڑھا، میں یقیناً ہے کہ یہاں کے جن اور کن کا، میرے دوست اور احباب جن لوگوں نے ابھی گلپوشی کی ہے، اس کے علاوہ بھی تمام تر جو احباب ہمارے ہیں، یہاں ہمارے بزرگ ہیں، ہماری ماؤں کے کانوں تک آواز جا رہی ہے۔ لوگوں، میں ایک عام آدمی، اور اگر مجھے کسی نے عزت بخشی ہے تو مودھا کی سرزمین نے مجھے بخشی ہے۔ اس وقت جبکہ تقسیم ٹکٹ کے بعد کافی تنازع کھڑا ہوا، سرزمین ٹینا سے لوگوں نے نعرے دیے کہ اس کو گھر پہ چڑھنے نہیں دیں گے، اس کا گھر بھی یہاں نہیں ہے، لیکن میں اس کے احسان کو بھی بھلا نہیں سکتا کہ باوجود ان شرارتوں کے بعد بھی ٹینا اور کوچا دھامن کی سرزمین نے کہا، اختر الایمان، تمہارے باپ کی قبر یہاں پر ہے، تم میرے ہو، اور یقیناً ہے کہ میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ووٹ دے کر ان کو نوازنے کا کام کیا۔ اور مودھا کی سرزمین چونکہ اس وقت پنچایت کے یہاں کے لوگوں نے رکھا ہے، تسلیم الدین صاحب میرے سیاسی استاد، جب تسلیم الدین صاحب کے خلاف پورے علاقے میں فضا گرم ہو گئی، اس وقت بھی ان کے پارلیمنٹری الیکشن میں سب سے زیادہ اگر کسی نے تسلیم الدین صاحب کو ووٹ دیا تھا تو مودھا نے دیا تھا۔ یہ احسان ہے مودھا والوں کا۔ پھر بھائی میں تو لڑتا، تو میں چاہے ضلع پریشد میں لڑا یا اس کے بعد لڑا، مودھا کا مقابلہ یقیناً ہے کہ ان کو حق تھا
ان کا فرض بھی تھا اور میں اس کا قرضدار بھی ہوں کہ مودھا کے لوگوں نے ساتھ دیا. حاجی صاحب بھی جب لڑے MIM سے تو پورے اسمبلی حلقے میں سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی نے MIM کو دیا تو وہ مودھا پنچایت کا تھا. اور اب کی بار سرور عزیزی سرور جیتے ہیں تو یہ فخر اللہ کا شکر ہے مودھا کی سرزمین کو حاصل ہے کہ اب کے بار بھی سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی نے دیا ہے تو مودھا کی سرزمین نے دیا ہے. میرے بھائیوں، موجودہ وقت کی سیاست اور جن لوگوں سے ہم لوگوں نے سیاست سیکھی، طاقت کی سیاست، بازو کی سیاست، پیسے کی سیاست ہم نے دیکھی ہے، لیکن میں تسلیم الدین صاحب کی اس احسان کو مانتا ہوں کہ بازو کی طاقت بھی دی، پیسے بھی تھی، لیکن غریبوں کی آواز اس نے اٹھائی. اور میں جو یہاں پر کھڑا ہوں، میں 2 وجہ سے کھڑا ہوں کہ یہ سرزمین گواہ ہے کہ اس مٹی میں اپنے دوست اور احباب جو ہمارے یہاں ہیں، ان لوگوں نے ساتھ دیا. ہم لوگوں نے عدل کو قائم کرنے کی کوشش کی. کرانتی کی تحریک تھی، یہ ہمارے سبھی رفقا نے اس وقت میری پذیرائی کی اور مجھ کو یہاں آنے کا موقع ملا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آج جب میں 14 میں الیکشن چھوڑ دیا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت سماجی انصاف کے پرچم تلے سیمانچل کے پچھڑے پن کے معاملے کو ہم لوگ لکھ رہے تھے. مائک لاؤ تو. سیمانچل کے پچھڑے پن کے تعلق سے ہم لوگ ایک لڑائی لڑ رہے تھے، تحقیقی لڑائی لڑ رہے تھے. اور اس وقت جب بیرسٹر فردین اویسی صاحب سے رابطہ ہوا تو یہ آپ لوگوں کی امانت، دیانت، محبت اور خلوص کا نتیجہ تھا. سرزمین ہلدی پور اور مجپوری سے لے کر کٹی تک اور ادھر پاٹوئی تک، ادھر ٹولوا سے لے کر پچھلا تک، یہ سرزمین کی محبتوں کا صدقہ تھا کہ بیرسٹر فردین اویسی کے پاس اس کے بڑے بڑے لوگ گئے، لیکن بیرسٹر فردین اویسی نے یہی کہا کہ میں نے اختر الایمان کے بارے میں سنا ہے، اگر اختر الایمان میری پارٹی کو لے کے جائیں گے تو میں پارٹی بہار لے کے جاؤں گا، کسی دوسرے پر میرا دل نہیں کرتا ہے. یہ آپ سب کی محبت کا صدقہ ہے. اور کسی گھر میں اپنے دوستوں کو گواہ ہوں گے، ماسٹر جنید صاحب چھپ کے اس وقت سرکاری نوکری میں تھے، سارے دوستوں کو لے کے جب بیٹھے تھے ہم کہ بھائی ہم یہ قدم اٹھانا چاہ رہے تھے، بڑے اندیشے تھے لوگوں کے، لیکن اللہ کا شکر ہے جھنڈے کو ہم لوگوں نے اٹھایا. تو 3 بات صرف میں کہوں گا، دیر ہو گئی ہے، ہم آپ سب کے ممنون مشکور ہیں کہ اس وقت ارڑیا سے لے کر بائیسی تک لوگ آئے ہیں. میری تو خواہش تھی کہ آپ لوگ کا استقبال میں امور میں کروں، کیونکہ میں امور کا ریگی ہوں. امور کے لوگوں نے جو مجھے عزت بخشی ہے میری نسلیں اسے فراموش نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ مودھا والوں کا اصرار تھا، عزیزی تفہیم صاحب کا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں بھائی جناب موصوف سرور صاحب کا، جنہوں نے بہترین نظامت کرتے ہوئے سپاس نامہ آپ لوگوں کو پیش کیا ہے. اور جس کی ترتیب بھائی مرشد صاحب نے کی ہے، وہ صرف آپ کے ہاتھوں پہ گلپیشی، آپ کے گردن پہ گلپوشی اور سالپوشی کے ساتھ ساتھ اس سپاس نامے نے آپ کو اپنے فرائض سے بھی آگاہ کیا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ عہد وفا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے. یہاں پر سبھی ذمہ دار ساتھی موجود ہیں. اس وقت MIM کی جیت نے پورے بہار میں دلتوں، اقلیتوں اور مسلمانوں کا فخر سر سے اونچا کیا، اور اس وقت ایک امید جگی ہے کہ بہار کی اسمبلی میں کوئی اس کے درد کی دوا بنے نہ بنے، یہ MIM ضرور اس کی دوا بننے کا. اور آج آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم 5 اس وقت جیت کے گئے ہیں. پورے بہار کے مظلوم لوگ انصاف کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی ابھی ہی بیٹھا ہوا تھا، سمستی پور کا مسئلہ آیا قبرستان کا، وہ سب سے پہلے اگر کسی کو فون کرتا ہے وہ MIM کو کرتا ہے. وہ جانتا ہے میری آواز اگر کوئی سنے گا تو MIM کو سنے گا. میرے بھائیوں، یقیناً ہے کہ ہم لوگ پر بڑی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یقین دلا رہا ہے کہ ابھی ہماری لڑائی کی شروعات ہوئی. سیمانچل کی بے بسی لاچاری کے نام پر جو ہم لوگوں نے لڑائی شروع کی ہے، سیمانچل کے غیور نوجوانوں، 20-25 سال کی عمر کے بچوں، میں تمہیں شہادت دیتا ہوں کہ جس آج سے 1980 سے قبل سیمانچل کا خطہ بہت امیر نہیں تھا،
لیکن اتنا امیر تھا کہ بہار کے کس کونے سے ادھر تم سمجھ لو شاہباد کا علاقہ کہتے ہیں، مگध کا علاقہ، چھپرا، دربھنگا کا مزدور تمہاری بستیوں میں رہتا تھا۔ کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں اس علاقے کے مزدور نہیں تھے۔ کیا تھا اس وقت؟ ہم بہت امیر تھے، بہت امیر اس وقت بھی نہیں تھے۔ لوگ کشتی پہنتے تھے، چھاتا اور لنگی مانگ کر لوگ مہمانی جاتے تھے، لیکن ایک بات تھی کہ اس بیچارے کی حالت ہم سے زیادہ خراب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے بستے میں آتا تھا۔ اور دوسرا بڑا ثبوت ہماری خوشحالی کا یہ ہے کہ اس وقت بہار میں 3 میلے لگتے تھے۔ ایک سونپور کا میلہ جہاں ہاتھی گھوڑا جانور بکتا تھا، لیکن ململ کے کپڑے، افغانستان کا حلوہ، ایران کے مسالے جات، مراد آباد کے 2-3 برتنوں کا سامان اگر کہیں بکتا تھا، آگرے کی دری اگر کہیں بکتا تھا، اس کا نام پھگڑا میلہ تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس وقت ہمارے یہاں کے لوگوں کی خریداری ان سے بہتر ہے۔ لیکن آج سچائی کیا ہے؟ آج سچائی یہ ہے کہ 80 کے بعد سے لے کر اس وقت تقریباً 45 سالوں میں ملک پر جو صنعتی انقلاب آیا، کئی کارخانے کھلے، دلی اور پٹنے میں بیٹھے ہوئے بے ایمانوں نے ہمارے علاقے کو فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ مہاجر مزدور، پرواسی مزدور، مائیگرنٹ لیبر سب سے زیادہ اگر کہیں بہار میں ہے تو وہ سب سے زیادہ سیمانچل